السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی آپ نے یہ پوسٹ ڈالی ہے رجب کے تعلق سے کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، تو یہ روایت سندن ضعیف ہے شعب الایمان۔ اس روایت کی سند میں دو راوی مجہول ہیں، منصور بن زید، موسیٰ بن عمران۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ روایت صحیح نہیں، اور اس میں کئی راوی مجہول ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے، اور بعض نے کہا کہ یہ روایت موضوع ہے، سلسلہ الضعیفہ للامام البانی رحمہ اللہ۔ تو یہ روایت سندن ثابت ہی نہیں ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو ماہ رجب میں ایک روزہ رکھے گا اللہ عز و جل اسے اس نہر سے سیراب فرمائے گا۔ تو یہ روایت گھڑنتو ہے، اور اس روایت کی بنیاد پر روزہ رکھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی نے روزہ رکھنا ہے تو انہی ایام میں رکھے جو کہ سنت سے ثابت ہوں۔ اسی طرح رجب کے تعلق سے یہ پوسٹ کہ خمس لیال لا ترد فیہن الدعوۃ اول لیلۃ من رجب، 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ پہلی رات رجب کی رات ہے، اور پھر 15 شعبان کی رات، اور جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ یہ روایت بھی من گھڑت ہے، روایت موضوع ہے۔ اس روایت میں موجود ابو سعید کذاب راوی ہے، اور اسی طرح اس روایت میں دیگر کچھ راوی مجہول ہیں۔ تو یہ من گھڑت اور گھڑنتو روایت ہے۔ اب اس روایت کو لے کر بعض لوگ وہ رجب کی پہلی رات میں عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں، تو یہ گھڑنتو ہے۔ اسی طرح رجب کے حوالے سے جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ شعب الایمان۔ یہ روایت بھی سخت ضعیف ہے۔ ضعیف الجامع للامام البانی رحمہ اللہ۔ تو رجب کی ابتدا میں یہ دعا کرنا، یہ دعا مانگنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح رجب کے روزوں کی فضیلت کے حوالے سے یہ روایت بیان کی جاتی ہے، صوم اول یوم فی رجب، رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، 3 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ دوسرے دن کا روزہ 2 سالوں کا، اور تیسرے دن کا 1 سال کا کفارہ ہے۔ پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ تو یہ روایت بھی سندن ضعیف ہے۔ اس روایت میں محمد بن عبداللہ، ابو جعفر بن محمد بن ابی سلیم وغیرہ وغیرہ مجہول ہیں۔ تو یہ بھی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ امام شوکانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں خاص رجب کے تعلق سے کوئی صحیح، حسن یا کم درجے کی ضعیف جو ہے روایت موجود نہیں، یعنی جو بھی روایتیں ہیں رجب کے تعلق سے تمام روایات یا تو من گھڑت ہیں، یا جھوٹی روایات ہیں، یا انتہائی ضعیف ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں بطور خاص رجب کے روزے رکھنے کے متعلق تمام احادیث ضعیف بلکہ موضوع من گھڑنتو ہیں۔ اہل علم میں سے
اہل علم میں سے کسی نے بھی ان روایات پر اعتماد نہیں کیا، مجموع الفتاوی وغیرہ۔ شیخ الاسلام ثانی امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں رجب کے روزے اور اس کے راتوں میں قیام کے متعلق جتنی بھی احادیث بیان کی جاتی ہیں وہ تمام جھوٹ اور بہتان ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں رجب کے تعلق سے کوئی بھی روایت سندن صحیح اور قابل حجت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کشتی نوح میں رجب کے روزے کی بہار بیان کیا جاتا ہے کہ رجب ہی میں اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار کروایا۔ نوح علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھا اور آپ کے ساتھ موجود ہم نشینوں نے بھی روزہ رکھا۔ جناب نوح نے اپنے ساتھ موجود لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا بحوالہ شعب الایمان۔ یہ روایت بھی گھڑنتو ہے، یہ روایت بھی سخت ضعیف ہے۔ میزان الاعتدال وغیرہ اس کے اندر کئی راوی جو ہے وہ مجہول ہیں اور کذاب ہیں وغیرہ۔ اسی طرح 27 رجب کا روزہ اور رات کی شب بیداری کا ثواب۔ رجب میں ایک دن اور رات ہے، رجب کے اندر ایک دن اور ایک رات ایسی ہے جو اس دن روزہ رکھے رات کو قیام کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے، 100 سال کی شب بیداری کی، اور یہ رجب کی 27 تاریخ ہے۔ اسی دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا۔ یہ روایت بھی گھڑنتو روایت ہے، تاریخ کبیر وغیرہ۔ ہم سب کو چاہیے وہ اعمال کریں جو سنت سے ثابت ہوں۔ باقی میں آج کے خطبہ جمعہ میں بیان کر چکا ہوں، واللہ اعلم بالصواب۔